میری اہلیہ کی اپنے محلے میں قائم بیوٹی پارلر کی مالکن سے اچھی خاصی دوستی تھی۔ وہ اکثر اس کی تعریفیں کرتی رہتی۔ پھر ایک روز اس نے شعلہ نامی اس خاتون کے بارے میں مجھے بتایا کہ اس کی زندگی میں کیسے خوشیوں کی جگہ غموں نے بسیرہ کر لیا۔ شعلہ کی کہانی میں اپنے اہلیہ کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ شعلہ سے میری ملاقات ایک بیوٹی پارلر میں ہوئی تھی۔ میں نے اس پارلر کی بہت تعریف سنی تھی، اور جب میں نے اپنے آنکھوں سے پارلر اور اس کی مالکن شعلہ کو دیکھا تو یہ بات 100% درست تھی۔ شعلہ ایک خوش شکل اور سمارٹ لڑکی تھی۔ اس کے کام کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاق بھی بہت اعلیٰ تھا۔ ہر ایک سے بڑے طباق سے ملتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دوسروں کا احساس بھی بہت کرتی تھی اور کم پیسے لے کر بھی کام کر دیتی تھی۔ جو خاتون ایک دفعہ اس کے پارلر جاتی، دوسری مرتبہ بھی ضرور جاتی۔ اس کی وجہ شعلہ کا کم معاوضے پر کام کرنا اور خوش اخلاق ہونا تھا۔ پہلی دفعہ ہی اس نے اپنے حسن و سلوک سے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ اب میں بھی شعلہ کے پارلر کو ترجیح دینے لگی، اور یوں میری شعلہ سے دوستی ہو گئی۔ شعلہ نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کی شادی کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی، مگر اس کا شوہر نشہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، شاید یہ تمہارا امتحان تھا، یا ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سے اچھا لڑکا مل جائے۔ لیکن وہ دل برداشتہ ہو چکی تھی اور دوسری بار کسی قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار بالکل بھی نہ تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ ان گزرتے دنوں میں شعلہ سے میری دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا، جھٹ پٹ منگنی اور پھر شادی ہو گئی۔ میری شادی پر شعلہ نے مجھے نہایت خلوص سے تیار کیا تھا۔ شادی کے بعد میں دوسرے شہر چلی گئی، اور اب شعلہ سے کبھی کبھار ہی ملاقات ہوئی تھی۔ ایک دن میں اپنے میکے گئی تو شعلہ سے ملنے بھی چلی گئی۔ پارلر میں شعلہ کی امی بھی موجود تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ شعلہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے، تم ہی اسے سمجھاؤ کہ ماں باپ ہمیشہ ساتھ نہیں جیتے۔ میں نے آنٹی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، شعلہ ضرور شادی پر آمادہ ہو جائے گی۔ اس دن تو میں وہاں سے چلی آئی، مگر دل میں سوچا کہ اس بارے میں ضرور شعلہ کو قائل کروں گی۔ کچھ مہینوں بعد یہ جان کر خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ شعلہ کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے سسرال میں ہے۔ یہ بات مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب میں حسب معمول شعلہ کو ملنے اس کے پارلر گئی۔ وہاں موجود کسی لڑکی نے بتایا کہ وہ پارلر بیچ چکی ہے۔ مجھے ایک عام پارلر پر آنے والی خواتین کی طرح سمجھتے ہوئے وہ لڑکی کہنے لگی، آپ مجھے بھی شعلہ کی طرح سمجھیے اور اطمینان سے کام کروائیے۔ لیکن میں اس وقت شدید بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ شعلہ نے اتنے اچھے علاقے میں چلتا ہوا پارلر کیوں بیچ دیا۔ گھر آ کر امی کو بتایا کہ شعلہ کی شادی ہو چکی ہے۔ امی بھی بڑی حیران ہوئی۔ میں نے امی سے کہا، مجھے اس کے پارلر بیچنے کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی ہے۔ شہر کا معروف پارلر جس کی مالک شعلہ تھی، وہ اسے فروخت کر کے سسرال جا چکی تھے۔ امی نے مجھے کہا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، شعلہ نے سوچ سمجھ کر ہی اسے فروخت کیا ہوگا۔ مگر جانے کیوں میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ انہی دنوں میرے شوہر نے معمولی سی بات پر مجھے گھر سے نکال دیا اور میں میکے کے دہلیز پر آ بیٹھی۔ کچھ عرصہ کافی پریشان رہی، پھر میں نے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے ہمت کی اور ایک سکول میں ملازمت شروع کر دی۔ ایک دن سکول جاتے ہوئے شعلہ کی امی مجھے راستے میں مل گئی۔ میں نے ان سے شعلہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے اور گھر میں ہے، تم اسے ملنے ضرور آنا۔ کچھ دن بعد میں نے وقت نکال کر شعلہ کے گھر کی راہ لی تو شعلہ مجھے دیکھ کر گلے لگ گئی۔ قریب ہی جھولے میں ننا منا گول مول سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ شعلہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارا بانجا ہے، تم خالہ بن چکی ہو۔ مجھے اندازہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میں نے بے انتہا خوشی کا اظہار کیا اور بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے ایک ہی سانس میں کئی دعائیں دے ڈالی۔ شعلہ بولی، خالہ بانجے کو پیار سے فرصت ملے تو بندی کی طرف بھی دیکھ لینا۔ میں نے بچہ اس کی گود میں دیتے ہوئے پوچھا، اس کا باپ کہاں ہے؟ تو وہ جھٹ سے بولی، وہ سعودیہ چلے گئے ہیں، اسی لیے میں ادھر آ گئی ہوں۔ میں نے کہا، فون وغیرہ تو آتا ہوگا؟ کہنے لگی، ہاں وہ ہر روز فون کرتے ہیں اور کچھ پیسے میں سے بھی دیتے ہیں کہ نہیں۔ اس پر شعلہ نے بتایا، کیوں نہیں، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے میں منگوا لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اچانک ہی اس کی آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے۔ میں نے یہ تبدیلی فوراً محسوس کر لی اور اس کے آنسو چھپانے سے پہلے پوچھا، شعلہ مجھے سچ سچ بچاؤ، اصل بات کیا ہے؟ ہم دونوں دوست ہیں اور ایک دوسرے سے دل کا حال کہہ کر بوجھ ہلکا کر سکتی ہیں۔ وہ کافی دیر انکار کرتی رہی اور اپنے حالات چھپانے کی کوشش کرتی رہی، مگر میں نے بالآخر اسے سچ بولنے پر مجبور کر دیا۔
چند لمحے پہلے اپنے شوہر کے حوالے سے جو باتیں اس نے کی تھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ شعلہ کے شوہر نے اسے طلاق دی تھی اور وہ دوبارہ میکے آ چکی تھی۔ میں نے شعلہ سے کہا اب تم کیا کرو گی؟ چلتا ہوا پارلر بھی تم بیچ چکی ہو۔ وہ بولی اب میں گھر پر ہی ایک کمرے میں یہ کام کر لیا کروں گی۔ میں نے کہا تمہارا پارلر شیخ ایک معروف پارلر تھا، اب پارلر رہا نہ گھر بچ سکا، اللہ تعالیٰ تمہیں حوصلہ دے۔ وہ بولی حالات نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے جی تو چاہتا ہے خودکشی کر لوں، لیکن پھر اسے ننھی سی جان کا خیال آتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا اگر اس کا باپ اسے بھی چھین لے تو پھر کیا کرو گی؟ میری بات سن کر اس کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ معلوم ہوا کہ اس کا سابقہ شوہر یہ دھمکی دے چکا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو شعلہ سے چھین لے جائے گا۔ بہرحال میں اسے تسلی دے کر واپس لوٹ آئی، مگر میری بات سچ ثابت ہوئی۔ چند ہفتوں بعد ہی بچے کا باپ اسے لینے پہنچ گیا۔ شعلہ بے تحاشا روئی، قدموں میں گری، لیکن وہ بچہ چھین کر لے گیا۔ شعلہ نے پیروں فقیروں کے در پر جا جا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا مجھے واپس دلا دے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری دعا ضرور سنے گا، مگر تمہیں عملی طور پر بھی کچھ کرنا چاہیے، تمہیں عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی میں عدالت نہیں جاؤں گی، وہ بدتمیز انسان عدالت میں گھٹیا پن پر اتر آیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں نے اللہ کی عدالت سے رجوع کیا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میرا بیٹا مجھے ضرور دے گا۔ اور پھر خدا نے اس کی سن لی۔ ایک دن اس کا سابقہ شوہر بچے کو خود ہی واپس لے آیا۔ شعلہ اپنے بچے کو دیکھ کر بے حد مسرور تھی۔ نہ جانے اللہ نے اس کے دل میں کیا ڈالا تھا کہ وہ بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر کے چلا گیا۔ گھر کے کمرے میں بنایا گیا پارلر شعلہ اور اس کے بچے کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ بچہ اب 4 سال کا ہو چکا ہے۔ شعلہ اسے اسکول داخل کروا چکی ہے اور اس کی زندگی اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں روکھی سوکھی کھا کر اپنے بچے کو تعلیم ضرور دلواؤں گی۔ کبھی کبھی وہ اپنے بیتی زندگی بھی یاد کرتی ہے اور پھر کئی دن بیمار رہتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ یاد رہتا ہے تو صرف اپنا مقصد کہ اپنے بیٹے کو ایک پڑھانا لکھانا اور اچھا انسان بنانا ہے۔ مجھے امید ہے شعلہ کی امیدیں ضرور رنگ لائیں گی۔ تو اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملا کہ حالات کیسے بھی مشکل ہوں، وہ رب راستے ضرور نکالتا ہے۔ یقین اور صبر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کرتا ہے جو انسان کے قسمت میں نہیں ہوتا۔ آپ بس کامل یقین رکھیں، امید کبھی بھی مت چھوڑنا۔ راستے نکالنا رب کا کام ہے، آپ کا نہیں۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔